بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغت رنگ، اللہ اللہ کا، واو اور من کون، احسن زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، پیارا ہو سکتا ہے، من اللہ من سے، اللہ اللہ، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، واو اور نحن ہم، لہو اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغت اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین کون سا رنگ ہو سکتا ہے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، جس میں اللہ رب العزت سب سے پہلے تو ہمیں دین اسلام جو دین فطرت ہے اس کے رنگ کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جو رنگ ہے اس سے مراد کیا ہے، دین فطرت ہے، یعنی اسلام ہے، اور جس کی طرف دعوت ہر نبی نے ہر دور میں دی ہے، یعنی توحید کی دعوت دی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہے، یہ سب سے خوبصورت رنگ ہے جو ہدایت کا رنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اس رنگ میں رنگ جاؤ اور اپنی نسلی برتری کا زوم ختم کر دو۔ اب یہ سب کیوں ہے، کیوں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ بہترین ہے؟ اللہ پاک دیکھیں ترجمہ میں یہ ہے اللہ کا رنگ، پہلے کہا گیا اللہ کا رنگ، تجسس پیدا ہو گیا اللہ کا رنگ کیا ہے، تو پھر اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کون ہے وہ جو زیادہ اللہ کے رنگ سے حسین ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے۔ اب اللہ کے رنگ سے مراد جو ریئل کلر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اس سے مراد دین فطرت، دین اسلام، دین حق کو قبول کرنا، اور پھر ہدایت کا رنگ اور دین فطرت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ کا دین مراد ہے کہ جو شخص اللہ کے دین میں آ جاتا ہے، اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں آ کر اس کی ہر طرح کی ناپاکی وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کا رنگ سب سے حسین ہے۔ یہ کیوں اللہ پاک نے فرمایا؟ رنگ سے کیا تعلق ہے اسلام کا اور فطرت کا اور مذہب کا اور عقائد کا؟ اس لیے کہ جو عیسائی ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی یہاں پہ تردید فرمائی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں جب بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے یا پھر کوئی دوسرے کسی مذہب سے کوئی عیسائیت کے مذہب کو اختیار کرتا ہے، تو ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک کلر ہوتا ہے ان کے پاس، اس کلر کے اندر اس کو اس کلر کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے یا اس کلر کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے پورے جسم کو اس سے رنگا جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رنگ رنگنے سے جو اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پھانسی چڑھائی گئی تھی اس کا جو کفارہ تھا، اس کے یہ جو مصداق ہے وہ اس کلر آنے کے بعد وہ بنتا ہے اور پھر وہ صحیح عیسائی بنتا ہے۔ اب دیکھیں سوال یہ پیدا، وہ کلر جو ایسا ہے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ تو دھونے سے اتر جاتا ہے، لیکن اللہ کے دین کا جو کلر ہے، جو انسان کی ذات کے اندر صحیح معنوں میں جب اسلام داخل ہو جائے، انسان کے ظاہر میں بھی نہیں ہوتا، پھر انسان کے باطن میں بھی وہ دین داخل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کہ وہ اصل رنگ ہو جاتا ہے انسان کا، مسلمان کا، تو اس میں وہ رنگ جاتا ہے اور پھر اس سے وہ ہدایت بھی حاصل کرتا ہے اور سب کچھ۔ یہ عیسائی جو ہیں وہ ختنہ بھی نہیں کرواتے، اور اس طرح اس کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی ان کے جسم میں رہتی ہے، اور جبکہ اسلام میں اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان پاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے اور اندرونی روحانی طور پر بھی بہت ساری چیزوں سے، بہت کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کے کرنے سے انسان کو پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اس رنگ سے جسم صاف ہو جاتا ہے جس طرح ہمارا پانی یا صابن وغیرہ سے ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رنگ کے ساتھ رنگنے کے ساتھ وہ انسان عیسائی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ تمام وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے دوست تھے، ساتھی تھے، جن جن انعامات کے وہ حقدار تھے، وہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر آ جائیں گی، بھلے وہ بعد میں اپنی زندگی میں نیکیاں کرے یا نہ کرے، بس اب رنگ آ گیا ہے تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ جبکہ ہمارے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اسلام کا رنگ، اللہ کا رنگ سب سے حسین ہے۔ لیکن اللہ کا رنگ بھی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کے بس کر دیا جائے، بلکہ پوری زندگی، رنگ سے مراد ہے کہ انسان کی جو ہے، یعنی کہ انسان کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان کی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی اس رنگ کے اندر آ سکتی ہیں۔ رنگ ہوتا ہے کسی چیز کو شو کرنے کے لیے کہ یہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو رنگ دیا گیا ہے انسان کو، مسلمانوں کو، یعنی کہ گویا کہ ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو اسلام ہے، یہ جو ہمارے اندر، یعنی کہ اسلام کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں، مطلب خواتین کے لیے کیا ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے یا باحیا ہونی چاہیے، یا مردوں کے لیے بھی ان کے اندر داڑھی ہو، اور اس طرح، یہ میں پاس سے کہہ رہی ہوں کہ رنگ مطلب ایک طرح یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بات کہ انسان کے اندر وہ اسلام جو ہے نا، اسلام جو مذہب ہے اس کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ انسان کے اندر نظر آئیں۔ مثلا نماز کا وقت ہو تو دکانیں بند ہو جائیں، لوگ نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، نظر آئے کہ یہ اسلام والے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ، کیونکہ خود فرمایا نحن لہو عابدون، آگے یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو اللہ کا رنگ، پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ کا رنگ خوبصورت ہے، حسین ہے، اسلام والوں پہ ہوتا ہے، مسلمانوں پہ ہوتا ہے، پھر واپس فرمایا نحن، تم یہ بھی کہہ دو کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ عبادت کا تعلق بھی اسی رنگ کے ساتھ ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معاملات کے اندر اور عبادات کے اندر اور ہر چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رعایت رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ عبادت سے مراد ہمارے ذہن میں صرف نماز آتی ہے، لیکن عبادت سے مراد اطاعت بھی ہے کہ ہم رب العزت کی ہر بات کو مانیں، جس طریقے سے، جس طرح سے اس نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے کے مطابق کریں گے تو ہماری وہ چیز صحیح ہوگی اور قابل قبول ہوگی۔ بہرحال آیت مبارکہ کا مفہوم بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح وہ ایک کلر چڑھا دیتے ہیں، اس طرح میرے مسلمان جو صحیح معنوں میں اسلام کو ماننے والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، یعنی کہ دین اسلام کا رنگ، فطرت کا رنگ، ہدایت کا رنگ، یعنی کہ وہ پھر اس کے اندر رنگ جائیں، پھر وہ مسلمان لگیں اپنے فعل سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے ان کے اندر۔ پھر جیسے کہ ہم اگر کسی باہر کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں پر اگر کفار بھی ہیں اور کرسچنز بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، تو ان میں سے کلیئر ہونا چاہیے، پتہ چل جانا چاہیے کہ ان میں سے مسلمان کون ہے، ان میں سے کرسچن کون ہے۔ تو بہرحال ہمارے اندر اس طرح کی صفات اور خوبیاں ہونی چاہیے کہ جن کو دیکھنے کے ساتھ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ خوبصورت رنگ جو اسلام کا حقیقی رنگ ہے وہ ہمارے اوپر ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔